السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال في موضع آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته۔ معزز و مکرم و محترم سامعین، ناظرین، مشاہدین، جبیل دعویٰ سینٹر کے آج کے اس ماہانہ پروگرام میں جس موضوع کو سننے کے لیے آپ لوگ قریب و بعید سے تشریف لائے ہیں اور جس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے مثالی مسلمان، یعنی حقیقی، سچا اور آئیڈیل مسلمان کون سا ہے۔ آج اس موضوع پر انشاءاللہ کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایک مثالی مسلمان، اور یہ مثالی مسلمان صرف مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، ان کی خوبیاں اور ان کی علامات اور ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ وہ تمام نشانیاں یا وہ تمام علامات اور خوبیاں ایک درس کے اندر تو نہیں بیان کیے جا سکتے، البتہ جو اہم خوبیاں ہیں اور اہم جو علامات ہیں مثالی مسلمان کی، ان کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک حقیقی، سچا اور مثالی مسلمان بنائے، آمین رب العالمین۔ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اسلام اور ایمان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ایمان صرف عقیدے، یقین اور اقرار کا نام نہیں ہے۔ جب تک اس ایمان اور عقیدے اور اقرار سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے، اس وقت تک وہ ایمان ناقص کہلاتا ہے، وہ ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم شروع ہو گیا، گرمی کے اثرات آپ کو ہر جگہ نظر آنے لگے۔ ابھی آپ اے سی والی مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر نکلیں گے تو آپ کے کپڑے پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، یہ گرمی کے اثرات ہیں۔ ٹھنڈی آتی ہے، ٹھنڈی کے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان بیمار ہوتا ہے، اس بیماری کے اثرات اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ انسان تھک جاتا ہے، چہرہ پژمردہ ہو جاتا ہے، انسان نحیف اور کمزور ہو جاتا ہے، یہ بیماری کے اثرات ہیں۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو اس کے اثرات اس کے زندگی پر
اس کے جسم پر نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک انسان جب اس کے پاس مال آتا ہے تو اس مال کے اثرات بھی اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اس کا کپڑا، اس کی سواری، اس کا کھانا پینا، اس کا گھر، تمام چیزوں میں اس مال کے اثرات نظر آتے ہیں۔ وہی انسان جس کے پاس مال نہیں ہوتا، فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہے، تو اس زندگی کے اوپر بھی اور اس انسان کی زندگی پر بھی فقر و فاقہ اور اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ لہذا ایمان کے اثرات ہیں، ایمان ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹے رہے، استقامت اختیار کیا۔ یہ استقامت ایمان کا نتیجہ ہے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے، اس کی زندگی پہلی زندگی سے بدل جاتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، اور استقامت اختیار کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف میں مبتلا نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کے لیے تمہیں خوشخبری ہو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں ایمان اور اسلام کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ حضرت سفیان الثقفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مجھے ایسی بات بتائیے اسلام کے اندر کہ میں کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں، اس سوال کا جواب مل جانے کے بعد میں کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں، مجھے ایسی چیز بتا دیجیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور اسی پر ڈٹے رہو، اسی پر قائم رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یہ ایمان کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر بھی یا مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر اسلام اور ایمان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ خطبہ دیتے تھے اور اس خطبے کے اندر یہ نہ پڑھتے رہے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہ ہو۔ امانت یہ ایمان کا اثر ہے کہ انسان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر امانت داری انسان کے اندر نہیں ہے تو گویا کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو وعدے کو پورا نہ کرے، جس کے پاس ایفاء عہد نہ ہو، وعدہ نہ پورا کرے، اس آدمی کا دین نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا عہد جو پوری تاریخ انسانیت کا بلکہ پوری کائنات کا ہے وہ ہے جب ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے عہد کیا تھا، الست بربکم، جب اللہ رب العالمین نے ہماری روحوں سے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم سب نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ یہ دنیا کا، اس پوری کائنات کا، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا سب سے بڑا عہد ہے جو انسانوں کی روحوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے عہد الست میں کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے گواہی دی کہ اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ تو انسان اللہ کے عہد کا بھی خیال رکھتا ہے جو سچا مسلمان ہوتا ہے، اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو بھی پورا کرتا ہے۔ اگر انسان خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے باقاعدہ جھنڈا کھڑا کیا جائے گا اور جس میں لکھا رہے گا کہ یہ فلاں فلاں آدمی جس نے خیانت کی ہے۔ تو سچا مسلمان وہ ہوتا ہے یا مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے عہد کو یا کسی بھی انسان کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں اسلام اور ایمان کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ ایک مثالی مسلمان کی یہ خوبی ہے اور اس کی علامت ہے۔ مثالی مسلمان اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ورنہ ہمارے درمیان
اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس طریقے سے ایک انسان بھی اگر پیدا ہوا، بچپن سے گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، اور اس کے بعد پھر موت کی آغوش میں چلا گیا اور اس نے رب کو نہیں پہچانا، کس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کو بھلا دیا، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور ہی نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو ایک مثالی مسلمان اپنے مقصد تخلیق کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی اپنے مقصد کو نہیں بھولتا، اور دنیا میں جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ بھی اپنے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ جو مقصد یاد رکھتا ہے وہ انسان دنیا کی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ایک مثالی مسلمان اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور عبادت زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق گزرے، اسی کا نام عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین اسی کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی عن النار، کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ صحابہ کرام ایسے ہی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، دین اور آخرت کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کے پاس کام ہے کہ نہیں کام ہے، آپ کی کمپنی میں کوئی کام، مجھے کام لگوا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، ہمارا سب سے پہلا سوال ہی رہتا ہے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں تھے، اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، آخرت کو سنوارنے کے متعلق سوال کرتے تھے اور دین کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام میں جتنے بھی اللہ کے رسول سوالات کیے ہیں اسے علماء نے حدیث کتابوں میں محفوظ کر دیا، سارے سوالات دین سے اور آخرت سے متعلق ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لقد سألت عن شيء عظیم، تم نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن وہ آسان بھی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، جب تک کوئی بھی معاملہ ہمارے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور انسان جس راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ برائی کے راستے پر چلتے ہیں تو برائی آپ کے سامنے آتی جاتی ہے، اور اگر آپ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو نیکی آپ کے سامنے آتی جاتی ہے۔ ایک انسان موبائل چلاتا ہے اور موبائل میں دیکھیے جب وہ دیکھتا رہتا ہے تو جو چیز دیکھتا ہے وہی چیز اس کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اگر آپ درس سنتے ہیں اور اس طریقے سے آخرت سے متعلق باتیں آپ سنتے ہیں، وہی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وہ موبائل سمجھ جاتا ہے آپ کی طبیعت کو اور آپ کی نفسیات کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس سے جو چاہتے ہیں وہی چیز آپ کے سامنے وہ حاضر کرتا ہے۔ تو اگر آپ برائی کے راستے پر چلتے ہیں تو برائی کا راستہ آپ کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے، اور اگر نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں جنت چاہیے اور تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو خالص اللہ کے بعد کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ بنیاد ہے، اساس ہے جنت میں جانے کے لیے، کہ انسان خالص اللہ کے بات کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتا ہے، تو ایسا انسان جنت کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ دو خوبی ہونی چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھنا۔ اگر شرک انسان کرے گا تو کبھی جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی۔ جنت ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے،
اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو بنیاد ہے کہ انسان خالص اللہ کی عبادت کرے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، نماز کی پابندی کرے، جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھے۔ مرد پر اللہ رب العالمین نے جماعت کو واجب کر دیا ہے، جماعت کے ساتھ، اور بھی پہلی جماعت کے ساتھ انسان کو نماز پڑھنا ہے۔ اگر انسان پہلی جماعت کو لازم پکڑ لے تو انسان کامیاب ہو گیا، عقیدے کے اندر بھی اور نماز کے اندر بھی۔ عقیدے میں سب سے پہلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، ان کو لازم پکڑ لے، ان کے عقیدے اور منہج کو لازم پکڑ لے، انسان کامیاب ہو گیا۔ ایسے جو انسان مسجد کی پہلی جماعت کو لازم پکڑ لے وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو جماعت کے ساتھ، پہلی جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے، دوسری جماعت کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر، پہلی جماعت ہے اسلام کے اندر۔ پہلی جماعت کے ساتھ جو انسان نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے، تو ہمارے نبی فرماتا تو قیم الصلاۃ، نماز کو جو قائم کرتا ہے، اور نماز قائم کرنا، نماز کو اس کے شروط، ارکان، واجبات کے ساتھ، اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ مردوں کا پڑھنا، یہ جماعت نماز قائم کرنا کہلاتا ہے۔ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اول وقت پر نماز پڑھیں۔ یہ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے کہ ہماری عورتیں سب سے آخر میں نماز پڑھتی ہیں۔ ظہر کا وقت ہو گیا، کھانے پینے مصروف ہیں، کھانا بنانے مصروف ہیں، اور جب وقت نکلنے لگتا ہے یا کافی دیر ہو جاتی ہے اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھ لیتی، یا عصر کے وقت آخر میں پڑھتی ہیں، مغرب کے وقت بھی معاملہ یہی ہے۔ تو میرے بھائی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا۔ اور یہ حکم سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں عشاء کی نماز میں تاخیر مسنون ہے عورتوں کے لیے، اور اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر سارے لوگ عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے جماعت سے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تاخیر کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے تو انسان یہ سوچ کر کے کہ آخر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، بعد میں پڑھوں گا، اور جماعت چھوڑ دیتا، یہ قطعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور تاخیر کر کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ افضل کے لیے واجب چیز انسان نہیں چھوڑتا ہے، واجب مقدم ہے افضل کے اوپر، تو سب سے پہلے واجب پر انسان عمل کرتا ہے۔ تو عورتیں عشاء کی نماز، کیونکہ ان پر جماعت نہیں ہے، اللہ یہ کہ اگر گھر میں چند عورتیں ہیں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن ان پر جماعت واجب نہیں ہے، لہذا وہ عشاء کی نماز کو اگر تاخیر کر کے پڑھتی ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ باقی اور جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا ان کے لیے افضل ہے۔ الصلاۃ لوقتہا، علماء نے، مفسرین نے اس حدیث کی ہی شرح کی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ بہترین عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنا، مرد اور عورت سب پر اللہ رب العالمین نے نماز فرض کر دیا، اور مثالی مسلمان نہ صرف خود نماز پڑھتا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بناتا ہے۔ وہ خود صرف نماز نہیں پڑھتا بلکہ اپنے اہل و عیال کا بھی نماز کا پابند بناتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ فرماتا اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹے رہو، جم جاؤ نماز کے اوپر، کیونکہ مسلمان سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو، ڈٹے رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کو مارو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ 3 سال تک آپ نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اگر ایک وقت کی نماز کے لیے آپ نے صرف ایک بار حکم دیا تو گویا کہ آپ نے 5 مرتبہ ایک بچے کو نماز کا حکم دیا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مہینے میں گویا کہ 150 مرتبہ آپ نے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ چلو نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے چلیے، اذان ہوگی نماز کے لیے چلیے۔ ایک ہی بار میں اگر مان لیا جائے کہ آپ نے بچے کو کہا نماز پڑھنے کے لیے تو گویا کہ آپ نے مہینے میں اس کو 150 بار آپ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا۔
اور اس 150 کو آپ اگر 12 مہینے میں ضرب دے دیں گے تو 1800 حکم بنتا ہے، اور 1800 کو اگر آپ 3 سال میں کر دیں گے تو گویا کہ 5400 بار آپ نے بچے کو حکم دیا۔ 3 سال میں 5500 بار آپ نے بچے کو حکم دیا نماز پڑھنے کے تعلق سے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اتنا بار حکم دینے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکش ہے یہ، اب اس بچے کو آپ ماریے، اس لیے 10 سال ہونے کے بعد مارنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے 3 سال تک اسے آپ کو حکم دینا ہے، 3 سال تک آپ کو اس کو تعلیم دینا ہے، ہر نماز کے لیے کہنا ہے چلو نماز کے لیے۔ جب 3 سال گزر جائے، 5.5 یعنی 5500 بار آپ نے اسے حکم دے دیا نماز پڑھنے کا، اب اس کے باوجود بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تب آپ کو اجازت دے گی کہ آپ اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر ماریے۔ نماز کی یہ عظمت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک مثالی مسلمان نہ صرف خود نماز پڑھتا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا دوسری بات وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وہ تؤدی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا۔ اللہ نے جس کو مال دیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ کے جو فقراء اور جو مساکین بندے ہیں ان کے اوپر اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس مال میں اللہ رب العالمین کا حق ہوتا ہے۔ تو جو مثالی مسلمان ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے مال دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی راہ میں اسے خرچ بھی کرتا ہے۔ کم سے کم جو زکوٰۃ ہے جو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر برکت دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ بھی اسلام کا رکن ہے، تیسرا رکن ہے۔ لیکن بہت افسوس ہے جیسے آج مسلمانوں نے توحید کی امانت گنوا دی، نماز کو ضائع برباد کر دیا، زکوٰۃ بھی آج مسلمانوں کی زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے۔ بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ اور جتنا اللہ رب العالمین واجب کر دیا ہے اتنا نکالتے ہوں گے۔ بہت کم ایسے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ایک مثالی مسلمان وہ جانتا ہے کہ مال یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، لہذا اس مال میں اللہ رب العالمین کا حق ہے، تو اس مال کی زکوٰۃ کو نکالتا ہے۔ پھر ہمارے نبی فرمایا وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھ۔ یہ رمضان کا روزہ یہ بھی اسلام کا چوتھا رکن ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر اور جو مقیم ہیں اور جو عقل مند ہیں بالغ ہیں ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کر دیا۔ اور آخری جو 5واں رکن ہے اسلام کا وہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا، کہ اللہ رب العالمین جس کو مال سے نوازا اور وہ بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہے، سفر خرچ اس کے پاس ہے، زاد راہ ہے، تو ایسی صورت میں ایسے مسلمان پر اللہ رب العالمین نے حج کو زندگی میں ایک بار فرض کر دیا۔ یہ مثالی مسلمان اسلام کے ارکان کو ادا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو جس مقصد کے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا نماز کے تعلق سے کہ انسان نہ صرف خود نماز پڑھتا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تعلیم دیتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یا اپنے بچے کو اپنی بیوی ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس بسایا۔ کس لیے بسایا تھا؟ یہ اللہ رب العالمین بیان کیا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارا رب تاکہ نماز قائم کریں۔ مسجد حرام کے پاس جا کر کے جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے والی تھی اور اسی جگہ پر وہاں نشانات موجود تھے، اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو وہاں جا کر کے اپنے بچے کو بسایا۔ کس لیے بسایا؟ کیا مقصد تھا؟ ہمارے ہاں لوگ بے سروپا کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت سارہ میں اور حضرت ہاجرہ کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں ہو گئیں، جھگڑا ہو گیا، سارہ نے کہا کہ اگر ہاجرہ کو نہیں لے جاؤ گے تو ہم آپ کے پاس نہیں رکھیں گے، دنیا بھر کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے جو اللہ رب العالمین بیان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے والی تھی اور اسی لیے اللہ رب العالمین کو حکم دیا اور جا کر کے وہاں ان کو بسایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ نماز کو قائم کریں۔ اس میں ہماری درس یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ رہیں جو مسجد کی جگہ قریب ہو، گھر خریدیں، گھر بنائیں، ایسی جگہ بنائیں جو جہاں مسجد قریب ہو آپ کے لیے، تاکہ آپ جماعت کے ساتھ جا کر کے نماز کی پابندی کر سکیں۔ اگر مسجد نہ ہو قریب تو انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ آج حال تو یہ ہے کہ گھر
مسجد کے بغل میں ہے تو بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور جب انسان کے گھر دور ہو جائے گا تو پھر مسجد نہ جانے کا اس کے پاس بہت سارے بہانے مل جائیں گے۔ اس لیے ایسی جگہ انسان کو گھر لینا چاہیے، یا ایسی جگہ انسان کو گھر بنانا چاہیے جو مسجد کے قریب ہو، تاکہ انسان نماز کا کم سے کم پابند بنے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کہ اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کا بھی نماز کا پابند بنا۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حکم تو دینا ہی ہے، حکم دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو دعا بھی کرنی ہے۔ دعا بہت عظیم طاقت ہے یہ، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ انسان ایک اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کی نماز کی پابندی کے لیے، شریعت کی پابندی کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو انسان نماز بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، ان کے لیے دعا بھی کرے اور ان کو نماز پڑھنے کا حکم بھی دے۔ یہ ایک مثالی مسلمان کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ مثالی مسلمان کامل موحد اور متبع سنت ہوتا ہے۔ وہ دین کو، اسلام کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتا ہے، اور اس جماعت کا پابند ہوتا ہے جس جماعت کی تربیت اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اس جماعت کے عقیدے کا، اس جماعت کے منہج کا، اس جماعت کے اخلاق کا، اس جماعت کے معاملات کا، تمام چیزوں کا پابند ہوتا ہے جو سچا اور کامل اور جو مثالی مسلمان ہوتا ہے، کامل موحد ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں توحید ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے ایمان میں نہ کفر کی گنجائش ہوتی ہے، نہ شک اور شبہے کی، نہ انکار کی، نہ ریاکاری کی۔ اسی طریقے سے اس کی زندگی میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ کامل موحد ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں سنت کی بالادستی ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں بدعت اور خرافات کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ کامل موحد اور متبع سنت ہوتا ہے۔ جس کلمے کو پڑھ کر کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اس کلمے کا تقاضا یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ایسا طریقہ جو نبی کی سنت کے مطابق ہو، بدعات سے اجتناب، بدعات سے دوری، بدعات سے احتراز، سنت کی پیروی، سنت کے مطابق تمام اعمال کو کرنا، یہ ایک سچے مسلمان اور مثالی مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ کامل موحد ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، تمہیں مار دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کبھی اسے جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ جنت کے دروازے بند کر دیے گئے شرک کرنے والوں کے لیے۔ شرک کوئی بھی کرے، چاہے کوئی کافر کرے، چاہے کوئی مسلمان کرے، اگر وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھی سب کچھ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس جنازے کی نماز 40 مسلمان ایسے پڑھ دیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہو، تو اللہ رب العالمین اس جنازے کے تعلق سے ان 40 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے، کوئی کافر، کوئی ہندو جنازے کی نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ پھر وبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی، لا یشرکون باللہ شیئا، ایسے 40 لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، وہ مسلمان اگر نماز پڑھ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ان کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو ایک مسلمان بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس امت کے لوگ بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں، جب تک اس امت کے اندر شرک نہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ مکہ کے مشرکین بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے، ایمان رکھتے تھے اللہ رب العالمین پر، لیکن اللہ رب العالمین اور اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں باقی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ تو شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، شرک سے انسان کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا ہے۔
شرک کے علاوہ کوئی دیگر گناہ ہے اللہ تعالیٰ دیگر نیکیوں کو برباد نہیں کرتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ شرک کر لے اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو شرک سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی شرک نہیں کر سکتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دیا اور ہمیں تلقین کی، ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اگر ہمارے عمل میں شرک آ گیا تو اللہ رب العالمین سارے عمل کو برباد کر دے گا۔ آپ کا سارا عمل، آپ کی ساری عبادت، آپ کی تہجد، آپ کی نماز، آپ کا خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، حج کرنا، مدرسے بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، دنیا کی ہر نیکی آپ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی جو سب سے بڑی نیکی خالص توحید، وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان تمام نیکیوں کا فائدہ آپ کو اگر ہوگا دنیا کے اندر ہوگا، آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سچا مسلمان، مثالی مسلمان کامل موحد ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، ہر عبادت کے اندر نبی کی سنت کے مطابق اس کو انجام دیتا ہے، بدعت نہیں کرتا، وہ بدعت نہیں کرتا، کیونکہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بدعت کی 2-3 قسمیں بیان کر دی، ایک بدعت جو بری اور ایک بدعت جو اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بدعت گمراہی ہی کا نام ہے۔ کیا کوئی شراب اچھی ہوتی ہے؟ کیا کوئی زناکاری اچھی ہوتی ہے؟ کیا کوئی گانا، کوئی فلم اچھی ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب گمراہیاں ہیں، بدعت بھی گمراہی ہے، بدعت کے اندر کوئی اچھی بدعت نہیں ہوتی۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر جانے والی۔ اس لیے انسان بدعت سے بچتا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا تو مکمل ہونے کے بعد اس میں کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک کامل جو مسلمان ہوتا ہے وہ کامل موحد ہوتا ہے اور متبع سنت ہوتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پیروی کرتا ہے، جو بات حدیث میں آ گئی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، دنیا کرے نہ کرے، دنیا ایک طرف، نبی کا فرمان ایک طرف، نبی کا قول ایک طرف، نبی کے قول کو تمام لوگوں کے قول پر ترجیح دیتا ہے، نبی کی باتوں کو دنیا کی تمام لوگوں کی باتوں پر ترجیح دیتا ہے، اس کی زندگی میں سنت کی بالادستی ہوتی ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، کوئی عمل کر رہا تھا بتا دیا جائے فوراً اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پہچان ہماری ہونی چاہیے، اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی کام کرتے آ رہے ہیں کہ آج تک ہمارے علماء نہیں جان سکے، ہماری زندگی گزر گئی اس پر، اس عمل کو کرنے میں، اب آپ بتا رہے ہیں، اور پہلے کیا علماء کے پاس علم نہیں تھا؟ وہ سب ہمارے لیے بہانے اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلیں گے۔ آپ کے پاس صحیح حدیث آ گئی، نبی کا صحیح عمل آ گیا، آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا، سارے عمل کو چھوڑ دینا۔ وہی ایک شخصیت ہے جن کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی، ان کی ہر بات کو لیا جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ درس دیتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی کے اندر درس دیتے ہوئے جب اس طرح کی بات آتی تو ہمیشہ فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر ہر شخص کی بات لی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی، سوائے اس قبر والے کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ اس قبر والے کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی، اس کی ہر بات لی جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو، صحیح ہو، اور اس حدیث کا مفہوم بھی صحابہ کے فہم کے مطابق ہو۔ یہ دو شرطیں اگر ہیں تو اس حدیث پر انسان عمل کرے گا، اس حدیث کو انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ جنہوں نے نہیں عمل کیا ان کے لیے عذر ہو سکتا ہے، اب ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث آ گئی، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہو گیا۔ تو ایک مسلمان کامل موحد ہوتا ہے، کامل متبع سنت ہوتا ہے، اور ہر عمل کی قبولیت کے لیے ہی دو شرطیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اور اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینا، سنت کے مطابق انجام دینا، تبھی جا کر کے وہ عمل صالح ہوتا ہے اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو ایک مثالی مسلمان کامل موحد اور کامل متبع سنت ہوتا ہے، اور جو پہلی جماعت ہے صحابہ کی جس کی تربیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان کے عقیدے اور منہج کے مطابق دین اسلام کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے لیے وصیت کرتا ہوں، یعنی اپنے صحابہ، ہمارے صحابہ کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا اور ان کی باتوں کو ماننا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا، ان کے طور طریقے کو اپنانا، ان کے نقش قدم پر چلنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ واتبع سبیل من اناب الی، جنہوں نے میری طرف انابت کی ہے ان کے راستے کی پیروی کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاہے امام کے پیچھے رہیں یا اکیلے رہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور وہاں ہم یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العالمین تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے انعام کس پر ہوا؟ انبیاء کرام پر، صحابہ پر اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام ہوا۔ تو ان لوگوں کے منہج کی ہم دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ان پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیری رحمتیں نازل ہوئیں، ان کے راستے کی تو ہمیں ہدایت دے دے، ان کے منہج کو اپنانے کے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہدایت دے دے۔ ہم دن رات اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے اندر یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جن پر تیری رحمتیں نازل ہوئیں۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اپنایا۔ یہاں مومنین سے مراد کون ہیں؟ سب سے پہلے مومنین صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایمان لے کر کے آئے اللہ رب العالمین پر، نبی پر، آخرت پر، قرآن پر۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ سب سے پہلے مومنین کی جماعت وہ جماعت ہے۔ تو اللہ فرماتا جنہوں نے مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا، نولہ ما تولی، وہ جہاں چاہتا ہے جاتا ہے اس کو ہم ادھر پھیر دیتے ہیں، ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، اور اس کو ہم آخر میں جہنم میں ڈال دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مومنین صحابہ جو اولین مومنین ہیں، ان کے راستے کو چھوڑ دینا گمراہی ہے۔ ان کے راستے کو چھوڑ دینے سے انسان جہنم کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو اسی بات کا حکم اللہ نے دیا، اسی بات کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ علیکم اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ یہ 3 صدیاں ہیں جنہیں خیر القرون کہا جاتا ہے۔ 3 بہترین صدیاں، یہ پوری تاریخ انسانیت کی سب سے بہترین صدیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین صدی جب سے دنیا کی شروعات ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ صدی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس کے بعد دوسری صدی، اس کے بعد تیسری صدی، اسی کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ خیر القرون، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر صدی میری ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی صدی۔ یہ 3 صدیاں ہیں جن کو خیر القرون کہا جاتا ہے، انہیں سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ ان کے راستے کو اپنانا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اپنے صحابہ کی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہیں، ثم یفشی الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، پھر جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ انسان سے قسم نہیں لی جائے گی، وہ خود بخود قسم کھانا شروع کر دے گا، جھوٹی قسم کھائے گا۔ وہ جھوٹا انسان ہے، جو انسان جتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے اتنی زیادہ قسمیں بھی کھاتا ہے، اسے قسم نہیں لی جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائے گا۔ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اور گواہی اس سے طلب نہیں کی جائے گی، وہ خود بخود جا کر کے گواہی دینا شروع کر دے گا، یعنی جھوٹی گواہی، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دے گا وہ۔ آج انسان گواہی کو خریدتا ہے پیسے دے کر کے، جھوٹی گواہی خریدی جاتی ہے۔ پہلے انسان پیسے دے کر کے جانور خریدتا تھا، آج انسان پیسے دے کر کے جھوٹی گواہی خریدتا ہے، انسانوں کو خریدتا ہے۔
تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ وہ شہد شاہد حتیٰ یستشہد ولا یستشہد، اس سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی وہ گواہی دے گا۔ الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، میری بات سن لو کان کھول کر کے، جہاں بھی دو آدمی ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی اجنبی مرد اور اجنبی عورت دو ہوں تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ خلوت میں منع کیا گیا ہے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک ساتھ دونوں بیٹھے خلوت کے اندر ہوں، شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گمراہی ہے اور ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ علیکم بالجماعہ، تم جماعت کو لازم پکڑو۔ کون سی جماعت؟ صحابہ کی جماعت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف صحابہ کی جماعت تھی اور کوئی دوسری جماعت وہاں پر نہیں تھی۔ جو بھی اس جماعت کے نقش قدم پر چلے گا سارے لوگ اس جماعت کے اندر شامل ہیں۔ تو علیکم بالجماعہ، تم جماعت کو لازم پکڑو۔ وإیاکم والفرقہ، اور فرقت سے بچو، اختلاف سے بچو، اختلاف سے بچو۔ فإن الشیطان مع الواحد، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، وهو مع الاثنین ابعد، اور وہ دو لوگوں کے ساتھ زیادہ دور ہوتا ہے۔ یعنی انسان جتنا زیادہ اکیلا رہے گا انسان اتنا ہی زیادہ اس کے لیے گمراہی کا چانس رہتا ہے۔ اس لیے جماعتی زندگی گزارے، ہم جماعت کے ساتھ رہیں۔ جماعتی زندگی، وہ جماعت جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم، ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان جب اکیلے ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے، صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ پھر اب نبی نے فرمایا من اراد محبوبۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو جنت کو چاہتا ہے، بابوہا معنی ہوتا ہے جنت کے درمیانی محل یا درمیانی حصہ، جو جنت کے درمیانی حصے کو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑ لے۔ جماعت، وہی جماعت جو ہمارے نبی نے تیار فرمائی، جو اللہ کی نگرانی میں ہوئی، نبی کی تربیت میں ہوئی، اور جہاں کوئی خامی نظر آئی اللہ رب العالمین نے اصلاح فرمائی۔ وہ جماعت جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، جن کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا، جس جماعت کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، جن کی طرح ایمان لانے کو ہدایت قرار دیا، وہی جماعت یہاں پر مراد ہے کہ اس جماعت کو لازم پکڑو، اس جماعت کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ اس جماعت کے اوپر جو لوگ چل رہے ہیں، آج ظاہر بات وہ جماعت نہیں ہے، لیکن اس جماعت کے آثار موجود ہیں، اس جماعت پر چلنے والے لوگ موجود ہیں، اس جماعت پر جو چلنے والی جماعت ہے سلف صالحین کی، جنہیں ہم سلفی کہتے ہیں یا جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں، ان جماعت کو لازم پکڑیے آپ۔ یہ واحد جماعت ہے جو سلف صالحین کے اور صحابہ کی جماعت پر، ان کے عقیدے اور منہج پر قائم ہے، تو ان کو لازم پکڑیے آپ اگر آپ کو جنت چاہیے۔ من سرتہ حسنتہ وسعتہ سیئتہ فذلکم المؤمن، جسے اس کی نیکی پر خوشی ہو اور جب اس سے گناہ ہو جائے، اسے تکلیف ہو، غم ہو، فذلکم المؤمن، یہی مومن ہے۔ نیکی پر انسان خوش ہوتا ہے، فخر اور غرور نہیں کرتا ہے۔ فخر اور غرور کرنا یہ تباہی اور بربادی ہے، لیکن نیکی پر خوش ہونا کہ اللہ نے مجھ سے کام لے لیا، اللہ نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ نے مجھے عمرہ کرنے کی توفیق دے دی، اللہ نے مجھے حج کرنے کی توفیق دے دی، انسان اس پر خوش ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کر لیا۔ اس پر انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا یہ، تو انسان نیکی سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کی مدد فرما دی، مدد کر دیا آپ نے، انسان کے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے یہ جو ہے اس کو مدد مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے پاس لے گئے، یہودی بچہ تھا اور جانکنی کا وقت تھا، ہمارے نبی نے اس پر اسلام پیش کیا اور وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، تو اس کے باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا جس نے اس بچے کو میری وجہ سے جہنم سے بچا دیا، جہنم سے بچا دیا۔ بچہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب نابالغ تھا، مطلب یہ ہے کہ بلوغت کی دہلیز پر وہ قدم رکھ چکا تھا اور مکلف ہو چکا تھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے، آپ بہت خوش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ ملا، طاقت ملی، قوت ملی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے جب تک حضرت عمر اسلام نہیں قبول کیے تھے اس وقت تک ہم چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر کے اللہ کی بات کرتے تھے، لیکن جب اسلام لے کر کے آئے تو ہم نے علیہ اعلان اللہ رب العالمین کی بات کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے نبی کو بڑی خوشی ہوئی ان کے اسلام لانے سے۔ تو انسان جب نیکی کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن فخر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا، اس پر اتراتا نہیں ہے۔
بلکہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دیا، اللہ نے مجھے کام لیا مجھ سے. یہ انسان اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو برا لگتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. تو یہ بھی ایمان کی پہچان ہے کہ انسان کم سے کم برائی پر اسے غم ہوتا ہے. آج تو برائی کو انسان علل اعلان کرتا ہے، اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں، اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، لیکن کم سے کم اس کے پاس ایمان ہے کہ چلو اس سے برائی ہوگی، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا. یہ چیز کو بری لگتی ہے اور اس کو فوراً دور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کیا کرو، اس کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی، تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. تو جو مومن ہوتا ہے، سچا مومن، وہ کیا کرتا ہے، وہ کامل موحد ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کا پیروکار ہوتا ہے. حقیقی اور مثالی مومن اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے. اسلام صرف نماز، روزے اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام حقوق کی ادائیگی کرنے کا بھی نام ہے. اللہ رب العالمین جہاں اپنا حق بیان کیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، اولاد ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، عام مسلمان ہیں، حکمراں ہیں، سب کے حقوق اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو سچا جو مسلمان ہوتا ہے، جو مثالی مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، وہی بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمے اپنے کسی بھائی کا حق ہو، اسے چاہیے کہ آج ہی معاف کرا لے. اس دن آنے سے پہلے جس دن نہ دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا، بلکہ وہاں صرف نیکیاں ہوں گی یا تو گناہ ہوگا، یا تو نیکیاں ہوں گی یا انسان کے پاس گناہ ہوگا. وہاں دینار اور درہم نہیں ہوگا. دینار درہم دنیا کی چیز ہے، اور دنیا کی چیز دنیا ہی کے اندر رہ جاتی ہے. انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا عمل کبھی نہیں مرتا ہے، اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کا عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے. اب وہ عمل اچھا ہوگا تو اسے جنت کے اندر لے کر جائے گا، اور اگر وہ عمل برا ہوگا تو اسے جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا. تو اس لیے انسان سچا مسلمان ہوا ہے جو اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے مسلمان اور لوگ محفوظ رہتے ہیں. ایک دوسری روایت میں نے فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے لوگ، اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہتے ہیں. یعنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. وہ ایسا نہیں کہ غیر مسلم کو تکلیف پہنچاتا نہیں، کسی کو بھی تکلیف پہنچانا شریعت کے اندر حرام، حتیٰ کہ جانور کو تکلیف پہنچانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے. جب جانور کو تکلیف پہنچانا حرام ہے تو کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا؟ کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، وہ سچا اور وہ مثالی مسلمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ لوگوں نے بہرحال سنی ہوگی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو ایسی ساری آیتیں اور حدیثیں آتی رہتی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر اثر ہو، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں سارا اثر ختم ہو جاتا ہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. اگر اس کی زندگی میں کوئی اثر آتا تو اثر باقی رہتا ہے، وہ اثر اپنا نتیجہ چھوڑ کر کے جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے، اتدرون من المفلس، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ کون ہے فقیر اور غریب اور محتاج انسان ہماری امت کے اندر؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے فقیر ہوا ہے، مفلس ہوا ہے جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ مال ہو، نہ دولت، وہ فقیر ہے. ہمارے نے فرمایا کہ نہیں، فقیر وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، کیونکہ یہ مفلسی دنیا کی ختم ہو جائے گی. انسان نے آنکھ بند کر لی، ساری چیز ختم ہو گئی، مالداری بھی ختم ہو جائے گی اور انسان کی مفلسی اور فقیری بھی ختم ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں دنیا ہی کے اندر رہ جانے والی. آپ نے فرمایا کہ مفلس انسان ہوا ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا. پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دے گا، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرے لوگوں کے جو مظلوم ہیں ان کے گناہوں کی آدمی کے اوپر لاد دے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. یہ مفلس انسان ہے، یہ جو دنیا میں نیکیاں تو کیا لیکن ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا.
ان نیکیوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملا، ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی گئیں۔ اس کا جو دفتر تھا نیکیوں کا، وہ نیکیوں کا دفتر کسی اور کو دے دیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اتنا ظلم کیا اس نے کہ دوسرے لوگوں گناہوں کو اس کی زندگی اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ ثم طرح فی النار، تو اسے جہنم کے داخل کر دیا گیا۔ یہ مفلس انسان ہے، یہ جو بندوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے، بہن پر ظلم کرتا ہے، چچا پر ظلم کرتا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس کا حق نہیں دیتا، نہ گھر میں، نہ دولت میں، نہ وراثت میں، نہ مال میں۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ اپنی بہنوں کا حق دے کر کے رکھے ہوئے ہیں، نہیں دیتے بہنوں کا حق۔ باپ نے نہیں دیا اپنی بیٹی کو مال میں وراثت، باپ نہیں دے گا، ظالم ہے وہ، قیامت کے دن سوال ہوگا، اسے پوچھا جائے گا۔ بھائی کے پاس دولت آ گئی، ہمارے پاس اگر ہم نے نہیں دیا تو ہم بھی ظالم ہوں گے، ہم سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اگر اپنے بہن کا حق ہم نے اپنے مال میں سے نہیں دیا ہے۔ جو مال ہمیں اپنے والد سے ملا وراثت میں، اور بہن کا حق بھی ہمارے حصے میں آ گیا، اور بہن کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا، ہم ظالم ہو گئے۔ دنیا میں اگر کوئی میلی آنکھ اٹھا کر کے ہماری بہن کی طرف دیکھ لے، ہم اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اسی بہن کا حق کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بندوں کا حق جو کبھی معاف نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کا حق بیان کیا ہے، جو ان کا حق نہیں دے گا یہ ظلم اور زیادتی ہے، تعدی ہے۔ یہ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو پامال کرنا، جو اپنے بہنوں کا یا رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرے گا۔ تو مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی بہنوں کا، جس کا بھی حق ہے اس کے حق کو ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ روایت اگرچہ مختلف فی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے روایت صحیح ہے۔ امام احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اگرچہ اس وقت کے عجیب مجدد اور محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تضعیف کی ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے، اور معنی ہی کے لحاظ سے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 طرح کے دفتر تیار ہو رہے ہیں، الدواوین و ثلاثہ، 3 طرح کا دفتر، 3 طرح کا رشتہ تیار ہوتا ہے۔ ایک دفتر تو ایسا ہے کہ لا یترک اللہ منہ شیئا، کہ لا یأبہ اللہ بہ شیئا۔ ایک دفتر تو ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے جو اعمال لکھے جا رہے ہیں، ان اعمال کے دفتروں میں سے ایک دفتر، ایک رجسٹر ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَدِیوَانٌ لَا يَتْرُکُ اللَّهُ مِنْهُ شَیْئًا، اور ایک دفتر اور ایک رجسٹر ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا اللہ رب العالمین۔ وَدِیوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، اور ایک دیوان ایسا ہے، ایک دفتر ایسا ہے گناہوں کا، سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ان میں سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا، نہیں معاف کرے گا اللہ رب العالمین۔ 3 طرح کا دفتر ہمارا تیار ہو رہا گناہوں کا۔ فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُ اللَّهُ، وہ دیوان، وہ دفتر جس کی اللہ تعالیٰ کبھی مغفرت نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے۔ پھر ہمارے نبی نے اس آیت کی تلاوت کری، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ایسا انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں جائے گا۔ یہ دفتر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر بندہ نے توبہ نہیں کیا، بغیر توبے کی اس کی موت ہو گئی، تو نہ سوچنا قیامت کے دن نبی سفارش کر دیں گے معاف ہو جائے گا، نہیں، نبی ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے، مشرکین کے لیے۔ نبی سفارش کریں گے موحدین کے لیے، متبعین سنت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے۔ یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، جنت میں جانے کے لیے صرف موت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، مر جائے گا جنت کے اندر جائے گا، اس کا مفہوم حدیث کا یہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ بار آیت الکرسی پڑھیے، پورا قرآن ختم کرتے جائیے آپ، لیکن اگر آپ نے شرک کیا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی آپ کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر الشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک دفتر ایسا گناہوں کا کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی مغفرت نہیں کرے گا، کبھی سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ معاف کر دے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی جہنم ہے، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا وہ، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَأْبَهُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا، اب رہا وہ دیوان جس کو اللہ رب العالمین کو کچھ بھی پرواہ نہیں، وہ کیا ہے؟ ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه،
کہ آدمی کا بندے کا اپنے اوپر ظلم کرنا، یعنی اس سے جو گناہ ہو جاتا ہے، نماز چھوٹ گئی مان لیجئے کبھی جماعت کے ساتھ، یا روزہ چھوٹ گیا، کوئی گناہ کر لیا، وہ گناہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے، وہ گناہ نہیں جو اللہ اور جو بندوں کے درمیان میں نہیں، وہ گناہ جو اس کے اللہ رب العالمین کے درمیان میں ہے۔ بڑے گناہ کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے، چھوٹے گناہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ لیکن اس نے شرک نہیں کیا، اگر شرک کیا ہوگا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر شرک نہیں کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے۔ اور اگر معاف نہیں ہوا، جہنم میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو توحید کی بنیاد پر جنت کے اندر لے کر کے آئے گا۔ تو یہ دوسرا دفتر ہے جس کو اللہ رب العالمین کو پرواہ نہیں ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تیسرا دفتر ہوا ہے وہ اما الدیوان الذی لا یترک منہ شیئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالہ۔ تیسرا وہ دفتر کہ جو اللہ رب العالمین کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ کون سا ہے؟ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا، کہ ایک دوسرے کا حق کھانا، ایک دوسرے کا حق نہ دینا۔ القصاص لا محالہ، ایسی صورت میں قصاص لا محالہ ہوگا، یقینی طور پر قصاص لیا جائے گا، نہیں معاف ہو سکتا۔ وہاں پر دنیا میں پیسہ، وہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں دینار درہم دے کر کے انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کروا سکے گا۔ وہاں اگر ہوگا تو نیکیاں دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گناہوں کو لاد دیا جائے گا، اور جب بھی جنت میں جانے کے لیے نیکیاں کافی نہیں ہوں گی، جہنم اس آدمی کو داخل کر دیا جائے گا۔ لا محالہ، یقینی طور پر اگر ہم نے بندوں پر ظلم کیا، کسی کا حق کھایا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہم بہت کوتاہی کا شکار اس معاملے کے اندر، بہت سارے لوگ توحید پر الحمدللہ سنت پر ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کے یہاں بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ بندوں کا حق کھانا، بندوں پر ظلم کرنا، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے بھی ہیں ارے ہم تو چلے جائیں گے جنت کے اندر ایک نہ ایک دن، ہمارے پاس شرک نہیں، نعوذ باللہ، ہم جو ہے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ایسا کہنا یہ اللہ رب العالمین پر تعلی ہے، یہ غرور اور گھمنڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ پسند نہیں ہے۔ کیا جہنم کی آگ ہم برداشت کر سکیں گے؟ آج دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، دھوپ اور گرمی نہیں برداشت کر سکتے، ایک سیکنڈ ہم سخت دھوپ کے اندر سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہمارے پاس، دنیا کی آگ کی ایک چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے بھی تو کیا ہوا، ایک دن ضرور جنت کے اندر جائیں گے، کیونکہ ہم تو موحد ہیں۔ اگر یقیناً موحد ہوتے تم تو یہ ظلم تمہارے پاس نہیں ہوتا۔ توحید کی خلل ہے، توحید کی اور ایمان کی کمی ہے، تبھی تمہارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا اس کو، جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق کھایا۔ اور میں نے کہا کہ آج یہ لوگ آپس میں زیادہ ہی چیز ہوتی ہے، بھائی بہن کا جو ہے، رشتہ داروں کا، اپنے لوگوں کا، انسان حق زیادہ کھاتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں سے اس کو زیادہ سابقہ نہیں ہے، زیادہ واسطہ نہیں پڑتا ہے، اپنے ہی لوگوں سے واسطہ اس کا ہوتا ہے، اس لیے اپنے لوگوں کا حق انسان زیادہ کھاتا ہے۔ جن کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی، انہیں کے حقوق کو ہضم کر جاتا ہے، انہیں کے حقوق کو کھا بیٹھتا ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا وہ۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بندوں کا حق ادا نہ کرنا۔ تو جو مثالی مسلمان ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے وہیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ نماز، نوافل، دنیا کی نیکیاں اگر ہم لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں تو ہماری نیکیاں ہمیں نجات نہیں دے سکیں گی، ہماری نیکیاں ہمیں نجات نہیں دے سکیں گی، ہماری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ جن نیکیوں پر ہم جو ہے مداومت کرتے ہیں اور استمرار کے ساتھ کرتے ہوئی نیکیاں قیامت کے دن ہم سے لے کر کے دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور نیکیوں کا دفتر ہمارا خالی ہو جائے گا، اور دوسرے لوگوں کو گناہ جو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی کتنا افسوس کا وقت ہوگا وہ، کتنا یہ انسان، آپ سمجھ لیجئے کہ کس قدر یہ انسان یعنی اللہ کی رحمت سے دور، کہ زندگی بھر اس نے نیکی کی، وہ ساری نیکیاں برباد، اور گناہ نہیں کیا، اور اس گناہ کو اس کے دفتر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نے گناہ نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کے کھاتے میں ان گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ کتنا کم سن انسان ہوگا یہ سمجھ لیجیے آپ، کہ کس قدر جو ہے یعنی جو گناہ نہیں کیا اس کو کھاتے میں ڈال دیے گئے، اور جو نیکیاں کی گئی ان نیکیوں کو اس سے چھین کر کے دوسروں کو دے دیا گیا۔ تو بندوں کا حق میرے بھائیو بہت بڑا حق ہے یہ، اس کا بھی ہم سب کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک مثالی مسلمان اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک مثالی مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی اور اپنے اہل ویال کی آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا سے زیادہ وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا بنانے زیادہ اپنے آخرت کی بنانے کی فکر کرتا ہے۔ وہ دنیا کا مالک بن کر کے رہتا ہے، دنیا کا غلام بن کر کے نہیں رہتا۔
وہ مال کا مالک بن کر کے رہتا ہے، مال کا غلام بن کر کے نہیں رہتا۔ وہ مال پر کنٹرول کرتا ہے، مال اس کو کنٹرول نہیں کرتا۔ وہ مال پر حاوی ہوتا ہے، مال اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بچوں کی، اپنے اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی بھی جہاں اپنی فکر کرتا ہے، ان کی بھی آخرت بنانے کی فکر کرتا ہے۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ ہماری ذمہ داری صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو صرف بچا لیا، ایک ذمہ داری ہم نے ادا کر دی، لیکن دوسری ذمہ داری جو بندوں کی ہے، ہمارے اہل و عیال کی ہے، اس ذمہ داری کے اندر ہم ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگہبان، ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سے ہماری بیویوں کے بارے میں، ہمارے اولاد کے بارے میں، ہمارے بچوں کے بارے میں، ہمارے ماتحت لوگوں کے بارے میں، ان سب سے کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ یہ سب امانت ہماری گردنوں کے اندر، یہ صرف نعمت نہیں ہے، یہ صرف فضل اور رحمت نہیں ہے، یہ سب کے سب ہمارے لیے امانت بھی ہیں۔ ان ساری امانتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے کہاں تک ذمہ داری ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایسا انسان جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی کہ جسے اللہ رب العالمین نے رعایا دیا اور رعایا کا حق ادا نہیں کیا، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اولاد ہماری رعایا ہے، اگر ان کا حق ادا نہیں کریں گے ہم، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی خوشبو ہم کو نہیں ملے گی۔ تو ایک مثالی مسلمان اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرتا ہے، اپنی آخرت سنوارتا ہے، اپنے بچوں اور اہل و عیال کو بھی آخرت سنوارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اسی تگود اور جد و جہد میں رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو سب سے پہلے کس چیز کی وصیت فرمائی؟ وہ چیز جو انسان کو جہنم سے بچائے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے شرک، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی غداری ہے، سب سے بڑی بے وفائی ہے، سب سے بڑی بے حیائی ہے، سب سے بڑی بدخلقی ہے، یہ سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑا شر ہے، یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی بے حیائی۔ اس سے بڑا کوئی گناہ دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ شرک سے انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو جب تک شرک سے نہیں بچائے گا جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے جو مثالی مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرتا ہے، ان کی آخرت کو سنوارتا ہے۔ مثالی مومن اچھے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا پابند ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی بعثت جہاں توحید کی نشر و اشاعت کے لیے، شرک کے قلاقمہ کے لیے ہوئی تھی، وہیں ہمارے نبی کی بعثت مکارم اخلاق کو دنیا میں عام کرنے کے لیے بھی ہوئی تھی۔ آپ صرف توحید کے لیے دنیا کے اندر نہیں بھیجے گئے تھے، آپ صرف شرک ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ بھی تھا اچھے اخلاق کو لوگوں میں عام کرنا، اچھے اخلاق کو لوگوں میں پھیلانا، یہ بھی آپ کا مقصد تھا۔ یہ بھی خامی ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے، توحید ہے لیکن اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے، بدخلقی بہت ہے ہمارے ہاں، بہت بدخلقی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم واحد ہیں، خلاص اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے لیے بھی دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نمونہ سمجھتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدخلقی نام کی کوئی چیز تھی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے 10 سال تک ہم نے نبی کی خدمت کی، اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو کبھی نہیں پوچھا کہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ کیا کسی نے ہمارے نبی سے شکایت کی آپ کے اخلاق کے تعلق سے؟ مشرکین ہیں، کفار ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ کے جانی دشمن ہیں، لیکن انہوں بھی ہمارے نبی کے ساتھ کبھی اخلاق کی شکایت نہیں کی۔ صادق و امین کا لقب دیا، سچے امانت دار، اونچے اخلاق پر آپ فائز ہیں، اللہ کے رسول کو اسوہ ماننے والے، نبی کی ایک چھوٹی سنت کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے، اور نبی کے اخلاق نہ اپنایا جائے، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان نبی کے اخلاق کو نہ اپنائے۔ تو یہ جو مثالی اور جو سچا مومن ہوتا ہے وہ نبی کے اخلاق کا یا حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے،
حسن اخلاق کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکمل المؤمن ایمان احسنهم اخلاقا، کامل مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ اچھے اخلاق یہ کامل ایمان کی پہچان ہے۔ اگر ہمارے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے تو ایمان میں کمی ہے، ایمان میں خلل ہے۔ یہ اکمل المؤمنین ایمان، کامل ایمان والے کون ہیں؟ اچھے اخلاق والے۔ تو اچھا اخلاق یہ کامل ایمان کی دلیل اور اس کا نتیجہ ہے۔ اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو ایمان میں بھی کمی ہے آپ کے ہمارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو میں جو چیزیں سب زیادہ وزنی ہوں گی انہی میں سے انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور ہمارے بھی نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا، اور مجھ سے زیادہ دور وہ ہوگا جو برے اخلاق والا ہوگا۔ تو نبی کی رفاقت اگر چاہیے، نبی کی معیت اگر چاہے تو اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا، اچھے اخلاق کا پابند ہونا ہوگا۔ تو جو مثالی مومن ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، سب کے ساتھ، اپنے پرائے، دوست، دشمن، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے، کسی کے ساتھ بدخلقی سے پیش نہیں آنا ہے، بلکہ جو پرائے ہیں ان کے ساتھ انسان کو اور زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ انسان تو آج اپنوں کے ساتھ بدخلقی کا شکار ہوتا ہے، بدخلقی کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسروں کی بات تو دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ مثالی جو مومن اور مسلمان ہوتا ہے اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو صبر کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، جب بیچتا ہے تب بھی صبر کرتا ہے، جب خریدتا ہے تب بھی جو ہے صبر کرتا ہے، اور جب تقاضا کرتا ہے تب بھی کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، یا اس طریقے سے نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسے آدمی پر اللہ رب میں رحم فرمائے۔ یعنی ہمیشہ خرید و فروخت میں بھی انسان کو رحم دلی کے ساتھ انسان کو پیش آنا چاہیے کہ انسان نرمی اس کی زندگی کے اندر ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلمون لینون حینون، مسلمان جو ہوتا ہے حین نرم خو ہوتا ہے، یعنی اس کی عادتیں ہوتی نرم ہوتی ہیں، انسان خوش اخلاق ہوتا ہے، دوسروں کے نرمی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، لینون نرم دل ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، اور اس طریقے سے سخت مزاجی اور ضدی پن اور ہردرمی اس کی آنی ہوتی ہے۔ تو مومن مسلمان کون ہے؟ لینون حینون، لینون نرم دل، حینون نرم اخلاق والا، اچھے اخلاق والا، بلند اخلاق والا، کل جمل الانف، اس اونٹ کے طریقے سے جو تربیت یافتہ ہے، جس اونٹ کو سدھا دیا جائے، اونٹ ہو یا کوئی بھی جانور ہو، انقید انقاد، اگر اسے لے جایا جائے تو وہ بھی جاتا ہے آپ کے ساتھ میں، وہ انیخ علی صخرۃ استناخ، اور اگر اس کو کسی چٹان پر کسی پہاڑی پر بٹھا دیا جائے تو وہاں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اونٹ نرم اتنا دل ہوتا ہے وہ، آپ نے اس کی نکیل پکڑ لی، بچہ بھی نکیل پکڑ لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو لے کر کے چلا جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو بٹھا دیتا ہے۔ حالانکہ نکیل پکڑنے والے سے زیادہ طاقت اونٹ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اونٹ اپنی طاقت پر غرور نہ کرتے ہوئے اس آدمی کی بات کو مانتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو لے کر کے جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک مسلمان کو نرم دل ہونا چاہیے، اس کی عادت کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاق کے اندر اس کے نرمی ہونا چاہیے، اخلاق کے اندر سخت نہیں، توحید کے اندر سختی ہے، اخلاق کے اندر نرمی، یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے۔ توحید اور عقید اور ایمان کے اندر سختی، پہاڑ جیسا مضبوط آپ کا ایمان ہو، پہاڑ جیسی آپ کی توحید ہو کہ کوئی بھی آپ کو شرک کے راستے پر گامزن نہ کر سکے، کبھی اپنی زندگی میں شرک کے قریب نہ جائیں، سب کچھ چھوڑ دیں آپ۔ ایسا ایمان اور اسی توحید ہونی چاہیے، سختی ہمارے عقیدے کے اندر ہونی چاہیے، ایمان کے اندر اخلاق کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاق کے اندر نرمی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو معنی میں بات ہے کہ اونٹ کے طریقے سے ایک مسلمان ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا پابند ہوتا ہے وہ، اور جہاں چاہتا ہے اونٹ کا لے جانے والا اس کو لے کر کے جاتا ہے، اور اونٹ کوئی اس کے لیے سرکشی نہیں کرتا، کوئی ہردرمی نہیں کرتا، کوئی ضدی پن اس کے سامنے نہیں دکھاتا ہے وہ۔ اس طریقے سے ایک مسلمان ہوتا ہے نرم دل اور اس طریقے سے نرم خو کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک سچا مسلمان کسی کی ماتحتی میں رہ کر کے زندگی گزارنے کو اپنے لیے بے عزتی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا معاملہ ہے، المیہ ہے، کہ ہم کسی کی ماتحتی میں نہیں رہنا چاہتے۔ دو اچھر ہم نے پڑھ لیا، تھوڑا سا بولنا آ گیا، ہم اپنی الگ بنا لیتے ہیں، کسی کی ماتحتی میں رہنا نہیں چاہتے، حالانکہ دنیا میں دوسروں کی ماتحتی میں رہتا ہے،
دوسروں کی ماتحتی میں کام کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں انسان کسی کی ماتحتی میں نہیں رہتا، کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا، وہی اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا فقیہ سمجھتا ہے، کسی دوسرے کے ماتحتی میں انسان نہیں رہنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تعس عبد الدینار، دینار کا بندہ برباد ہو گیا، وہ تعس عبد الدرہم، درہم کا بندہ، پیسے کا بندہ، دینار کا بندہ تباہ برباد ہو گیا، وہ تعس عبد الخمیسہ، وہ تعس عبد الخمیلہ، اور چادر کا اور اس طریقے سے تہبند کا بندہ، یعنی دنیا والے جن کی سب کچھ دنیا ہی ہے، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ ان اعطی رضی، اگر اسے دے دیا جائے راضی ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخَط، اور اگر نہ دیا جائے کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ذمہ داری دیں گے منصب تبھی کام کریں گے، اگر منصب نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہم تو بڑے آدمی بھائی، ہم کو منصب چاہیے، بغیر منصب کے ہم کوئی کام نہیں کریں، کریڈٹ چاہیے ہم کو، کریڈٹ کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، کریڈٹ نہیں چاہیے اس کو کام چاہیے، وہ کام کرنا جانتا ہے، کام کرتا ہے۔ کریڈٹ فائدہ مند نہیں ہے، کام انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کام انسان کو نجات دیتا ہے، کریڈٹ فائدہ مند نہیں دیتا۔ انسان نہیں رہنا چاہتا کسی کی ماتحتی میں، وہ خود دوسروں کا بڑا ہو کر کے بننا چاہتا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا۔ یہ چیز ایک مسلمان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سب نے ماتحتی کی زندگی گزاری، حضرت ابوبکر کے ساتھ میں۔ 10 ہیں عشرے مبشرہ، 10 میں سے صرف 4 کو خلافت میں نہیں، باقی سب نے ماتحتی کی زندگی گزاری، ایک دوسرے کے ماتحت رہ کر کے۔ تو ماتحتی یہ عزت ہے، ماتحتی ذلت نہیں ہے۔ بڑے ہماری چھت ہیں، چھت اجاڑیں گے تو انسان بے سایہ ہو جاتا ہے، بے گھر ہو جاتا ہے، کبھی اس کو انسان کو اجاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو انسان ماتحتی والی زندگی گزارتا، دین کے اندر بھی اپنے سے بڑے علماء کے ساتھ رہتا، جماعتی زندگی گزارتا، لوگوں کے ساتھ رہتا وہ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ انسان برباد ہو گیا جو دنیا والا ہے، اگر اسے دیا جائے گا تب کرے گا، نہیں دیا جائے گا تو نہیں کرے گا۔ کوئی کریڈٹ دو گے، کوئی منصب دو گے تب ہم یہ کام کریں گے، کوئی عہدہ دیجیے تب ہم یہ کام کریں گے، عہدہ نہیں دیں گے بڑا تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں بڑا آدمی ہوں، مجھ کو عہدہ چاہیے، بغیر عہدے کے میں کام نہیں کر سکتا۔ یہ سب کی ریاکاری کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ اگر دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو ناراض۔ تو ایسا ونتقص، ایسا انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وہی داشی کا فلنتقص، اور اگر اسے کانٹا چبھے تو اس کا کانٹا نکالنے والا بھی کوئی نہ ملے۔ یہ ایک طرح کے آدمی کو ہمارے نبی نے بیان کیا۔ دوسرا آدمی کون سا ہے جو ہمارے لیے مثالی اور نمونہ ہے؟ وہ طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، مبارک ہے وہ انسان، وہ بندہ جو گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اللہ رب العالمین کی راہ میں، اشعث رأسہ، اس کے سر پراگندہ ہیں، مغبرۃ قدمہ، اور اس کے قدم غبار آلود ہیں، ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ، اگر اس کو چوکیداری میں لگا دی جائے تو چوکیداری میں لگا رہتا ہے وہ ان کان فی الساقہ کان فی الساقہ، اور اگر اس کو پیچھے لشکر کے سب سے پیچھے اس کو رکھ دیا جائے تو لشکر کے سب سے پیچھے رہتا ہے۔ جہاں اس کو ڈیوٹی لگا دی جائے وہ ڈیوٹی پہ کام کرتا اپنا، یہ نہیں کہتا میں ہوں، مجھے ایسا منصب چاہیے، میں تو کمانڈر ہی رہوں گا، آگے ہی رہوں گا، میں پیچھے نہیں رہ سکتا، میں چوکیداری اور پہرےداری کا کام نہیں کر سکتا، میں تو اتنے بڑی ڈگری والا ہوں، میں تو اتنے بڑا، میرے پاس اتنا بڑا ہنر ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، مجھے جو ہے کوئی منصب دیجیے اونچا اور اعلیٰ منصب، تبھی میں کام کروں گا۔ ایسا نہیں ہے یہ، جو بھی ذمہ داری دے دی جائے، چاہے چوکیداری کی، پہرےداری کی، کوئی بھی کام دے دیا جائے وہ کام کرتا ہے۔ ہر کام دین کے لیے ہوتا ہے، انسان کو کام نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کام کس کے منفعت میں ہے، یہ کام کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے۔ چھوٹا سا بھی کام ہے آپ دین کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا کام، دین کا کام ہے وہ، اگرچہ آپ کی نظر میں چھوٹا ہی کیوں، لیکن وہ دین کا کام ہے، وہ اسے دین کا کام سمجھیے، آپ اسے نہ سمجھیے کہ تو چھوٹا سا کام ہے، مجھے صفائی پر لگا دیا گیا، مجھے فلاں کام پر لگا دیا گیا، مجھے جو ہے اعلان کرنے پر لگا دیا گیا، مجھے دری اور جو ہے لوگوں کو لانے پر، چٹائی جو ہے بچھانے پر لگا دیا گیا۔ پہلے دری بچھا دے تبھی لیڈر بنتے ہیں، اس کے بعد لیڈر آدمی پہلے نہیں بن جاتا ہے، انسان پہلے کرتا ہے۔ اگر صلاحیت ہوگی تو انسان بنے گا لیڈر، جب تک نہیں انسان کے پاس صلاحیت، جب تک انسان ماتحتی میں کام کرے لوگوں کے۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسے چوکیداری میں لگا دی جائے، پہرےداری میں پہرےداری کرتا ہے، اگر اسے ساقہ سب سے پیچھے لگا دیا جائے، سب سے پیچھے رہتا ہو، وہ نہیں اعتراض کرتا ہے۔ ان استاذن لم یؤذن له، معاملہ ایسا کہ اگر اجازت طلب کرے اس کو اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
معمولی گمنام آدمی ہے، وہ ہے گمنام ہمارے ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں گمنام نہیں ہے وہ. اللہ کے یہاں آسمانوں میں گمنام نہیں ہے. ہمارے یہاں انسان گمنام ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں گمنام نہیں ہے. وہ ان شفع لم یشفع، اور اگر وہ سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش بھی نہیں قبول کرتے، نہیں مانتے. معمولی قسم کا انسان ہے، کوئی بڑا انسان تھوڑی ہے وہ، بڑے ٹائٹل والا تھوڑی ہے، بڑا لیڈر تھوڑی ہے، وہ معمولی انسان ہے. کہیں سفارش کر دے کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرتا، لیکن یہی انسان کامیاب ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ دوسروں کی ماتحتی میں رہ کر کے وہ کام کرتا ہے. ایسا نہیں کہ منصب ملے تبھی وہ کام کرتا ہے. تو ایک انسان جو مخلص ہوتا ہے وہ مخلص بندہ بن کر کے زندگی گزارتا ہے. شہرت اور منصب کی اس کو کوئی بھوک نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی کریڈٹ کا وہ طلبگار ہوتا ہے. جہاں اس کی ڈیوٹی لگ جائے خوشی سے اس کو انجام دیتا ہے، اگرچہ لوگوں مشہور نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مشہور ہوتا ہے، اور اس کی خوشی اور ناراضگی اللہ رب العالمین کے تابع ہوتی ہے. تو یہ اچھے اخلاق کا پابند ہوتا ہے جو مثالی مسلمان ہوتا ہے. اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اس کی زبان بھی سچی ہوتی ہے، اور اس کی زبان بھی صاف ستھری ہوتی ہے. یہ بھی سچے اور مثالی مسلمان کی پہچان، اس کا دل سچا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تمہارے نبی نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ انسان جس کا دل صاف ستھرا ہے اور جس کی زبان سچی ہے وہ خیر، وہ اچھا انسان ہے، افضل لوگوں میں سے ہے جس کا دل صاف ستھرا ہے اور جس کی زبان سچی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ صدوق اللسان نعرفہ، جس کی زبان سچی ہے اس کو ہم جانتے ہیں. وما مخموم القلب، لیکن مخموم القلب کون ہے؟ یعنی جس کا دل صاف ستھرا وہ کون ہے؟ تمہارے نبی نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ سچے دل والا کون ہے؟ جو متقی ہے، تقوی والا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا متقی بندہ ہے. النقی، صاف ستھرا اس کا دل ہے، اس کا دل صاف ستھرا ہے. لا اثم فیہ، اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے دل میں نفرت نہیں ہے، اس کے دل میں حسد نہیں ہے، اس کے دل میں ظلم و زیادتی نہیں ہے، اس کے دل میں کینہ اور کپٹ نہیں، اس کا دل صاف ستھرا ہے. لا اثم فیہ، اس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا دل آئینے کے طریقے سے پاک اور صاف ستھرا ہے. اس کا دل آئینے کی طرح صاف ستھرا اس کا دل ہے، اس کے دل میں کوئی نفرت نہیں کسی کے خلاف، دل کی ساری گندگیوں سے اس کا دل پاک و صاف ہے. تو سچا جو مومن ہوتا ہے، جو مثالی مسلمان ہوتا ہے، جہاں ظاہر میں اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہیں باطن میں اس کا دل بھی سب سے سچا اور اچھا ہوتا ہے، اس کا دل اچھا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن انسان کی کمال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی، مگر جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہ انسان کامیاب ہوگا. قلب سلیم، قلب سلیم کیا ہے؟ پاک اور صاف ستھرا دل، جس دل میں توحید ہو، ایمان ہو، جس دل میں کفر نہ ہو، شک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض اور عداوت نہ ہو، جس دل کے اندر نفرت نہ ہو، کسی کو حقیر جاننا نہ ہو، دل کی تمام گندگیوں اور علائشوں سے جس کا دل پاک ہو وہی دل قلب سلیم کہلاتا ہے. تو وہ انسان کامیاب ہوگا. تو جو مثالی مسلمان ہوتا ہے وہ دل کی اصلاح پر بھی توجہ دیتا ہے، کیونکہ ظاہری اصلاح کا دار و مدار انسان کے دل کی اصلاح پر ہے. اگر انسان کا دل میں اصلاح نہیں ہے تو ظاہری طور پر بھی انسان اصلاح نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی حدیث ہے کہ اللہ ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا یا خون کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے. وہ دل ہے کیا ہے؟ وہ دل، اگر دل انسان کا صحیح ہے تو سب کچھ انسان کا صحیح رہے گا. اگر دل خراب ہے سب کچھ خراب ہو جائے گا. تو انسان کا دل بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، بلکہ ہی زیادہ اصل ہے. دل کی اصلاح سب سے پہلے ہے، ظاہر اس کے تابع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے شکل و صورت کو اور ہمارے اعمالوں کو نہیں دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے اللہ رب العالمین. جو عمارت زیادہ اونچی بنائی جاتی ہے اس کی بنیاد اتنی ہی زیادہ مضبوط رکھی جاتی ہے. جو درخت جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کی بنیاد، اس کی جڑ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ 80 منزلہ عمارت اور 4 منزلہ عمارت، دونوں عمارتوں کی بنیاد ایک جیسی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کی بنیاد میں فرق ہوتا ہے. جتنا زیادہ انسان کا دل مضبوط اور قوی ہوگا، جتنا زیادہ انسان ایمان میں قوی مضبوط ہوگا،
اتنا ہی زیادہ انسان کے اعمال بھی کتاب و سنت کے موافق ہوں گے۔ جتنا درخت مضبوط اور قوی ہوگا اس درخت کی شاخیں بھی اتنی مضبوط اور موٹی اور قوی ہوتی ہیں۔ تو انسان کو اپنے دل کی اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دل کی اصلاح ہی سے ہمارے ظاہر کی اصلاح ہوتی ہے، باطن کی اصلاح سے ہمارے اوپر کی چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر دل آپ کا صحیح ہے ہاتھ پاؤں سب صحیح رہے گا، اگر دل ہی بیمار ہو جائے تو آپ کا ہاتھ پاؤں بھی سب کچھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز انسان کے لیے دل ہے، الا وہی القلب، دل کی اصلاح۔ تو جو مثالی مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ دل کی اصلاح پر بھی توجہ دیتا ہے اور اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی حسد، کوئی بغض اور کوئی عداوت اور کوئی نفرت نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، پکا اور پختہ ایمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل کی مثال برتن کی ہے۔ برتن جیسے ہوتا ہے، برتن میں جو چیز آپ رکھیں گے وہی برتن میں رہے گی۔ اگر آپ نے برتن میں پانی رکھا پانی رہے گا، اگر برتن میں آپ نے شراب رکھا شراب رہے گی، جوس رکھا جوس، جو آپ رکھیں گے برتن میں وہی چیز برتن کے اندر رہے گی۔ وہی مثال انسان کے دل کی بھی ہے، دل میں آپ جو رکھیں گے وہی چیز آپ کے دل کے اندر رہے گی اور اس کا اثر نظر آئے گا، اس کا اثر باہر نظر آئے گا۔ تو انسان کو دل پر بھی اصلاح کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو مثالی مسلمان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی مثالی مسلمان کی زندگی صبر و شکر اور قناعت کے درمیان گزرتی ہے۔ وہ صبر کرتا ہے تکلیف اور مصیبتوں پر، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا اس پر قناعت کرتا ہے۔ یہ مثالی مومن اور مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، صبر اور شکر کے درمیان۔ اور یہ چیز مومن اور مسلمان کے لیے اللہ کے سر فرمایا کہ اگر اسے کانٹا چبھتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اور یہ مومن کے لیے ہوتا ہے۔ تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان گزرتی ہے، وہ قناعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ زندگی آزمائش گاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت و زندگی پیدا کیا تاکہ ہم کو آزمائے ہم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تم سب کو آزمائش کریں گے شر اور خیر کے ساتھ۔ شر کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، خیر کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ شر کا مطلب یہ ہے اور خیر کا مطلب کہ انسان کی زندگی میں کبھی تنگی آتی، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی انسان صحت مند رہتا ہے، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی انسان مالدار ہے، کبھی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہے، کبھی انسان حلال کھاتا ہے، کبھی حرام کھاتا ہے، کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، کبھی معصیت کرتا ہے، کبھی انسان ہدایت پر رہتا ہے، کبھی گمراہی پر رہتا ہے۔ یہ سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ گناہوں کے ذریعے سے، نافرمانیوں کے ذریعے سے بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہی ہماری آزمائش ہے کہ انسان گناہ پر قائم رہتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے یا فوراً توبہ کر لیتا ہے، آزمائش ہے انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو شر اور خیر دونوں طرف سے اللہ رب العالمین بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی ہماری آزمائش گاہ ہے۔ تو جو مسلمان ہوتا سچا وہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی آزمائش گاہ ہے، لہذا اس پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی مثالی مسلمان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر اور معمور رہتی ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر ہونی چاہیے۔ صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں کے اندر جو اذکار ان کو پڑھتا ہے، چلتے پھرتے دعاؤں کو پڑھتا، اذکار پڑھتا ہے۔ تو ایک مسلمان اگر اس کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، خود اس کی اصلاح ہوتی ہے، اسے توفیق ملتی ہے، اور دنیا کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رہتا ہے۔ آپ اس کو آزما کر کے دیکھیں کہ آپ ان اذکار کی پابندی کیجئے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو توفیق ملتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے تمام کاموں کو آسان کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ تو جو انسان اللہ رب العالمین کے لیے ذکر کرتا ہے، تو ایک مثالی مسلمان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اس کی زبان تر و تازہ رہتی ہے، اس کی زبان معمر رہتی ہے۔ یہ بھی ایک مثالی مسلمان کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے مثالی مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں متعین ہے کہ آپ کے لیے فلاں عمر ہے، اب آپ اس عمر کو پہنچ گئے یا علم کی اس دہلیز پر پہنچ گئے کہ اب آپ اس کے آگے علم حاصل نہیں کر سکتے، نہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، کبھی بھی عمر انسان کے علم کے حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے ایک لمبی عمر کے بعد دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو امت کا امام بنا دیا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کافی بڑے ہو گئے تھے، ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے
اور مسجد میں جا کر کے دیکھا، مسجد میں گئے تو کسی سے پوچھا کہ تحیۃ المسجد پڑھوں یا بیٹھ جاؤں، کہا کہ بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے وہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد گئے مسجد کے اندر، پھر کسی سے پوچھا کہ تحیۃ المسجد پڑھنا یا نہیں پڑھنا، کہا پڑھنا ہے۔ کہا اس سے پہلے میں آیا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ بیٹھ جائیے، میں بیٹھ گیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں پڑھنا ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گے۔ ابن حزم کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو معلوم ہے ابن حزم کا نام، اتنے بڑے امت کے امام تھے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ۔ سنت میں اور اتباع سنت میں ان کا جو مقام ہے بہت اونچا مقام ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بڑے ہونے کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، جی امت کے امام بنے وہ۔ ایسی بہت ساری مثال ہے۔ یہ جو قرآن کی جو تفسیر ہمارے یہاں تقسیم ہوتی ہے، یہ جو ملک فہد مجمل ملک فہد سے شائع شدہ ہے، امام مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ جوناگڑھی، جانتے ہیں 22 سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تھا۔ 22 سال ہونے کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ آج وہ قرآن کی تفسیر پوری دنیا کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ علامہ ثناء اللہ عمر سعید رحمۃ اللہ علیہ 16-17 سال کے تھے یا 18 سال کے آس پاس، رفوگری کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی گیا اور کچھ باتیں کیا، بولا تو آپ تو بہت علم والے دکھتے۔ کہا کہ میں مدرسہ تک نہیں گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم پڑھو، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، اور انہوں نے باقاعدہ داخل کرایا اور مدرسے کے اندر انہوں نے پڑھائی شروع کی 18 سال کے بعد۔ علامہ ثناء اللہ عمر سعید رحمۃ اللہ ہندوستان کے کتنے بڑے عالم تھے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں 40 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 35 سال کا ہو کے اسے علم حاصل کرنے۔ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ علم انسان کے لیے روشنی ہے۔ علم واحد چیز ہے جس کے اضافے کی دعا اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے نبی کو سکھائی، رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ تو میرے علم میں اضافہ کر۔ اور کسی چیز میں اضافہ کی دعا نہیں سکھائی گئی، صرف علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ بھی طالب مسلمان ہوتا ہے۔ وہ صرف صالح نہیں ہوتا، مصلح ہوتا، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو جتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ اور نفع پہنچانے والا ہے۔ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، وہ خود نہیں اپنا، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجیے۔ علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، مال سے پہنچانا اور اپنے منصب سے پہنچانا، جو بھی اللہ رب العالمین آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے اس کا فائدے کا تعلق دنیا سے اور آخرت سے ہو۔ ایسا انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان ہو جو لوگوں کے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے فرمایا کہ اگر میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں مسجد مدینہ کے اندر، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے میرے لیے بہتر یہ کہ کسی میں انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں میں۔ 1 مہینہ اعتکاف، 1 مہینہ اعتکاف کریں گے، اس کا فائدہ آپ کی ذات تک محصور ہے، لیکن آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ خاص طور سے فائدہ اگر آخرت سے متعلق ہے تو وہ زیادہ اور بہترین فائدہ ہے کہ انسان آخرت کا فائدہ لوگوں کو پہنچائے، دین کی تعلیم، دین کی نشر و اشاعت، گناہ کر رہا، شرک کر رہا، بدعت خرافات کر رہا، آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کو بتائیے، جہنم سے اس کو بچائیے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ، سب سے بڑا نفع ہے یہ، جس کا فائدہ انسان کو آخرت کے اندر ملے گا۔ دنیا کا فائدہ دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا، لیکن دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ انسان کو ہمیشہ رہے گا۔ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی زیادہ ہو، وہ انسان اچھا ہوتا ہے، وہ مثالی مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تمہارے نبی نے فرمایا کہ من طال عمرہ حسن عملہ وکثر عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اس کے اعمال بھی زیادہ عمر ملی، نیکیاں بھی زیادہ کرنے کا آپ کو موقع مل گیا۔ اور پھر ہمارے نبی سے پوچھا کہ برا کون ہے؟ کہا جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے اعمال کم ہوں، برے اعمال زیادہ۔ لمبی عمر اللہ نے دی، اللہ کی طرف سے نعمت ملی لمبی عمر کرنے کی، لیکن انسان نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اس نے اس لمبی عمر کو گناہوں کے اندر لگا دیا، وہ انسان برا انسان ہے۔ مثالی مسلمان وہ ہے جسے لمبی عمر ملتی ہے، اس لمبی عمر کا فائدہ اٹھا کر کے نیکیاں کرتا ہے، وہ اپنے دفتر کی نیکیوں کے دفتر کو بڑھاتا ہے، وہ اسے لمبا کرتا ہے جسے لمبی عمر ملتی ہے۔ تو ایسا انسان بھی مثالی مومن ہوتا ہے جسے لمبی عمر ملتی ہے۔ اور بہت سارے اس کے مثالی مومن اور مسلمان کی پہچان علامتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری باتیں ہمارے لیے کافی ہیں اگر ہم نے ان پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں مثالی مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آج کبھی اسی بات کی ہے کہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل کی کمی ہمارے اندر ہے، عمل کی کمی ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کا پابند بنائے،
اللہ تعالی ہمیں توحید سنت پر رکھے، شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔